فائنلی 2.5 سال گزرنے کے بعد خصوصی توجہ دے رہی ہے اور ارباب غلام رحیم صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے وہ اب وفاقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز کے طور پر. بالکل جی. اور اس صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی صوبائی کابینہ میں جو اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ ہے نا اور شروع بھی کر دیا ہے, فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, اور ذرائع کے مطابق یہ فیصلے بلدیاتی اور اگلے آنے والے عام انتخابات کی تیاری ہیں. اور سندھ حکومت نے 4 صوبائی وزراء اور ایک مشیر سے قلمدان واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو فارغ کیے گئے وزراء ہیں نا ان میں ہری رام کشوری لال, سہیل انور سیال, فراز ڈھیر شامل ہیں. اچھا, اسی صورتحال پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. ارباب چانڈیو ہمیں الصبح براہ راست رہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ مزید کیا اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے. تو ارباب چانڈیو, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں آپ ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں یا پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں؟ پہلے تو صبح کا سلام قبول ہو. اصل میں جو حالات کے حساب سے کووڈ چل رہا ہے تو ہم نے کہا کہ الگ تھلگ بیٹھ کر آپ سے گفتگو کی جائے, تو آپ کا مہربان. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں ہم صحافیوں کو پریس کانفرنس کرنے کا شرف کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے. اچھا چانڈیو صاحب, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے جن کو ان سے ان کی وزارت کے قلمدان لیے جا رہے ہیں, کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ اصل میں جو پہلے آپ نے بات کی ارباب غلام رحیم کی, وہ بات ایسے ہی نہیں ہے. ارباب غلام رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا تکڑے بولنے والے ہیں. اور پی ٹی آئی میں آنے کے بعد کم سے کم پیپلز پارٹی کے وہ کارکن جو کہ ارباب غلام رحیم کے نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز تھے, تھرپارکر اور عمر کوٹ کے, ان میں تو خوشی کی لہر آ گئی ہے کہ کم سے کم مخالف آ گیا تو ان کی اہمیت بڑھے گی. تو یہی سبب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے بلدیاتی انتخابات خصوصاً کراچی کے میئرشپ کے لیے اور عام انتخابات کے لیے انہیں یہ تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے لاڑکانہ کے 2 انتہائی اہم آدمی تھے, نثار کھوڑو جو کہ مشیر تھے یونیورسٹی بورڈ کے, اس کو بھی کل کہا گیا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری واپس. پھر سہیل انور سیال آپ کو پتہ ہے یہاں کے وزیر داخلہ بھی رہے, انہیں بھی کل کہا گیا کہ اب آپ کی خدمات بعد میں بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. اس طرح جو ہے جی ہاں بالکل. اس وقت who is calling the shots? ارباب چانڈیو, یہ کس کے فیصلے ہیں؟ بلاول صاحب اور زرداری صاحب اس پہ ایک پیج پہ ہیں ان فیصلوں پہ؟ جی یہ چاروں کے فیصلے میں بتا دوں کہ سابق صدر آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, فریال ٹالپور جسے ادیب بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ. ان کی پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی بلاول ہاؤس میں, اس کے بعد پھر کل ان کو تقریباً 16 بندوں کو بلایا گیا, جن میں سے جملہ یہ استعمال کیا گیا کہ ارائیول اور ڈپارچر ہوگا, یعنی کچھ کو آنے دیا جائے گا, کس کو جانے دیا جائے گا. تو جن کو آنے دیا گیا ہے ان میں کچھ نئے وزراء بھی آ رہے ہیں, جن میں کراچی کے ساجد جوکیو ہیں, یاقت آسکانی ہیں, جام خان شورو ہیں جو کہ پہلے وزیر داخلہ. اس کے علاوہ یہ ذرا بتائیے گا چانڈیو صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ارباب غلام رحیم صاحب جماعت آف کورس اکیلے تو نہیں آئیں گے, کچھ پارٹیز کا تو ذکر آپ بھی کر رہے ہیں, بڑے بڑے نام آپ بھی لے رہے ہیں, تو جو ٹھٹا سے شرازی اور گھوٹکی کے مہروں کے علاوہ کچھ اور دیگر خاندانوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ بھی آ کے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے؟ جی شیرازیوں کا تو امکان کم ہے, لیکن مہر جو سردار ہے وہ پہلے ہی پیپلز پارٹی سے نالا ہے, وہ مخالف ہے, تو لہذا وہ ارباب غلام رحیم کو جوائن بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ بھی ہے رہ سکتے ہیں. وہ رکن اسمبلی بھی ہے سردار علی گور خان مہر. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی حمایت ہے نا سندھ میں, اتنا اس کا مخالف ووٹ بھی ہے, اس سے کوئی نو ڈاؤٹ. یہاں پر کچھ نوٹیبل ہیں جو کچھ ہزار ووٹوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے شکست کھاتے. اگر ان تمام کو جمع کیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ہرا تو شاید نہ سکے, لیکن اس کے لیے ٹف ٹائم ضرور پیدا کرتے ہیں, جن میں مختلف جو سردار ہیں, نواب ہیں اور زمیندار ہیں, وہ کافی اثر. لیکن ارباب یہ بتائیے گا, ارباب غلام رحیم, آپ کی جو اسیسمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ آپ پولیٹکس کو, سندھ کی پولیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں, تو یہ جو اینڈ ٹائم پہ آ کے ابھی پیپلز پارٹی کی جانب سے جو چینجز کیے گئے ہیں اور خاص طور پر تحریک انصاف جو کر رہی ہے, اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہو سکتا ہے اس سچویشن میں کہ انتخابات میں اب کچھ اتنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا؟ ہاں فائدے اور نقصان والی بات آپ نے صحیح کی ہے. ایک کہاوت ہے کہ اگر سکہ آسمان پہ چلا گیا تو آپ کا سکہ زمین پہ گرا تو میرا, سکے کو تو زمین پہ گرنا ہی ہے, تو فائدہ تو عوام کا ہوگا,
کیونکہ جب مخالف ہوگا تب عوام کی اہمیت بڑھتی ہے. ون سائڈ جب مقابلہ ہو تو عوام کی کوئی اہمیت نہیں, نہ عوام کو کوئی پوچھتا ہے, نہ ووٹر کو پوچھتا ہے, نہ کارکن کو پوچھتا ہے. عوام کا فائدہ ہوگا اگر دو مخالف آئیں گے تو عوام کو منتیں کی جائیں گی. یہ تو بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو بڑے اتحادی ہیں سندھ کے, اسپیسیفکلی کراچی کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جماعت وفاق کے اس فیصلے سے خوش ہوگی؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ تو کافی ذرا اسٹیٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے خلاف. جی آپ نے بالکل جس طرف آپ کا اشارہ میں نام لے لوں اس کا کیا مسئلہ ہے بھائی. دیکھو ایم کیو ایم کیوں خوش ہوگی؟ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ تو یہاں لے لیا گیا ہے کراچی میں, اس کے 9-0 سے اب پی ٹی آئی جیت جائے, اس کے لیے تو بلاول نے بھی بڑا جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا تھا. تو یہ بات جو ہے تو یہ تو مطلب یہاں مینڈیٹ کا ایشو تو ہے. اور دوسری بات یہ کہ جی ڈی اے بھی ابھی ناراض لگ رہی ہے کیونکہ جی ڈی اے کا حصہ جو ہے وہ ارباب غلام رحیم کھا رہا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا وہ بھی ناراض لگ رہے. تو اتحادی یہ اتنی فطری اتحادی نہیں ہے, یہ اچانک جمع ہو گئے تھے لیکن مینڈیٹ چوری کیا ہے ایک دوسرے کا. انہوں نے عام انتخابات میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, اگر ہو بھی گئے تو پھر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے. صحیح. اچھا ایک اور چیز, یہ جو ساجد جوکھیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اتنا زیادہ فوکس کراچی پر نہیں رہا, شہری سندھ پر اتنا فوکس نہیں رہا پیپلز پارٹی کا. تو اب تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی خیال آ رہا ہے کہ نہیں جی یہ منی پاکستان ہے, یہاں سے ہمیں سیٹیں نکالنی چاہیے, تھوڑا سا فوکس رکھنا چاہیے, کیونکہ پی ایس 88 کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب تھوڑی سی توجہ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی کراچی پر بھی. جی اشفاق ستی, بڑی اہم بات آپ نے کہہ دی, اور یہ میں کہنا بھی چاہ رہا تھا, شکریہ آپ نے پوچھ لیا. بالکل اب کراچی فوکس کر رہی ہے پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی. اور آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں اس وقت تقریباً یہاں 7 نشستیں ہیں, لیکن ان میں تقریباً اب ان کے 3 وزراء ہو جائیں گے, یعنی ساجد جوکھیو, سعید غنی, لیاقت آسکانی 3 وزراء ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ شمیم ممتاز یہاں پر ان کی کابینہ میں بیٹھتی ہے. اس کے علاوہ وقار مہدی ہے, اس کے علاوہ جو ہے مختلف ایڈوائزر ہیں جن کا تعلق کراچی سے, بالکل کراچی فوکس ہے. ہاں سب سے بڑی بات وہ مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان بھی ہیں, مشیر بھی ہے. لیکن ارباب جن سارے لوگوں کا نام لیا ان کا فوکس کراچی ہے آپ کی نظر میں؟ جی ان کا ہونا چاہیے, نہیں تو پھر اگلی لسٹ, پھر اگلی واری پھر زرداری, وہ کہتے ہیں نا اگلی لسٹ میں پھر ان کا نام آ جائے گا. جی کراچی پہ فوکس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ جی ارباب چانڈیو, ہمارے نمائندہ خصوصی تمہارے ساتھ تھے, اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم بڑی تبدیلیاں اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. خیر آج جیسے جیسے جو بھی صورتحال سندھ کی پولیٹیکل میدان سے آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.